السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں ہیں اور آداب ہے، لیکن افسوس مدنی ماحول سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ جہاں چھینکائی زور زور سے آچھی کر لیا، ناک بھرائی تو سینک لی اور بس، ایسا نہیں ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ چنانچہ چھینکائے تو کیا کہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، اور چھینک کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ دعا کے وقت چھینک آ جانا قبولیت کی دلیل ہے۔ بات کرتے وقت چھینک عادل گواہ ہے اور دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت پڑھیے اور جھومیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی بات وہ ہے کہ اس وقت بات کرتے وقت چھینک آ جائے، اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہی حق ہے، اور ابو نعیم کی روایت ہے کہ انہی سے ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے۔ زور سے نہ چھینکیں۔ حضرت عبادہ بن صامت و شداد بن اوس و حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، شیطان کو یہ بہت پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کہے۔ یرحمک اللہ وغیرہ کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، چھینک کا جواب واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اس کا اسلامی بھائی یا دوست کہے یرحمک اللہ، اور واجب ہے اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے تو پھر وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ ایک بزرگ کے جذبہ اتباع سنت کی ایمان افروز حکایت پڑھیے اور جھومیں جذبہ اتباع سنت۔ حضرت سیدنا ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے۔ قریب ہی سے ایک کشتی کا گزر ہوا جس میں کافی لوگ سوار تھے۔ اچانک کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، کشتی تیزی سے گزر گئی۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے تاب ہو گئے، دریا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو قریب ہی ایک خالی کشتی پر نظر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے ملاح سے فرمایا، مجھے اس کشتی کے پیچھے جانا ہے، کیا کرایہ لوں گے؟ اس نے 2 دینار کرایہ بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشتی تیزی کے ساتھ اس کشتی کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتی اس کشتی کے قریب پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب چھینک میں بلند آواز میں فرمایا یرحمک اللہ۔ کشتی کے اندر سے جواب در جواب آیا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی اس کشتی کے ملاح سے فرمایا، میرا کام ہو چکا ہے، واپس مجھے کنارے پر لے چلو۔ ملاح نے متعجب ہو کر عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف چھینک کا جواب دینے کے لیے 2 دینار خرچ کر دیے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ بالآخر کرایہ ادا کر کے آپ رحمۃ اللہ جیسے کنارے پر تشریف لائے، ہاتف غیب سے آواز آئی، اے ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تم نے 2 دینار کے بدلے جنت خرید لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف میں اتباع سنت کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا،
اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں یہ سنت معلوم تک نہیں یاد رکھی ہے۔ چھینکنے والا مسلمان اگر الحمدللہ کہے تو اور ہم سن لیں تو ہم پر اس کے جواب میں اتنی زور کے ساتھ، اتنی آواز کے ساتھ یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ ہاں، اس بزرگ نے برائے جواب جو کشتی کا تعاقب کرنے کی زحمت اٹھائی، ایسا کرنا واجب نہ تھا کہ یہ ایک مشکل ترین عمل ہے اور ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں۔ یہ اس کا جذبہ اتباع سنت تھا اور انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی جس کا صلہ اللہ عز و جل نے ان کو زبردست عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اتباع سنت کا عظیم جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ جو الحمدللہ نہ کہے اس کا چھینک کا جواب نہ دو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم بھی یرحمک اللہ نہ کہو۔ چھینک کی آواز سنتے ہی چھینکنے والے نے ابھی حمد نہ کہی تھی، سننے والے نے الحمدللہ کہا، تو اس حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد نیز تو ہمہ یعنی بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ تم نے الحمدللہ کیوں نہ کہا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کے لیے نہیں۔ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا تھا، اس نے عرض کیا، فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ فرمایا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ چھینک آئے تو صرف حمد الہی بجا لانا ہی سنت ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگوں کے ہم سفر تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا، السلام علیکم۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعلیک وعلی امیک، تجھ پر اور تیری ماں پر بھی۔ یہ بات اس شخص کو شاک گزری تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے وہی بات کہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک وعلی امیک۔ پھر فرمایا، جب تم میں کسی کو چھینک آئے تو وہ یہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا کہے، یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی بخش دے۔ زخام کی چھینک کی نہ حمد ہے نہ جواب۔ حضرت ایاز بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمایا۔ اس نے 2 بار چھینک آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے زخام ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب تیسری بار چھینک آئی تب ایسا فرمایا کہ جب بار بار چھینک آئے تو جواب دینے کی حاجت نہیں۔ حضرت عبید بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک لینے والے کو 3 مرتبہ تک جواب دے، اگر اس سے زیادہ چھینکیں آئے، اگر چاہے جواب دو، اگر چاہے نہ دو۔ چھینک کی 20 متفرق سنتیں اور آداب۔ ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینکیں مبارک آتی تو منہ کو ہاتھ پر یا کپڑے سے چھپاتے اور آواز کو پست کرتے۔ 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے، شیطان کو یہ بات پسند ہے اور ان میں آواز بلند کی جائے۔ 3، چھینک کے وقت سر جھکائے، منہ چھپائے اور آہستہ نکالے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ زور زور سے آنکھ چھی کرنے والے اس درس سے حاصل کریں۔
4 جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے، اور اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس پر 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے تو کانوں اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہیں گا۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گنہگار ہوں گا، صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوں گا، توبہ بھی کرنا ہوں گی۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ 10 چھینک کا جواب 1 مرتبہ واجب ہے، 2 بار چھینکائے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ 11 جواب اس صورت میں واجب ہوں گا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب واجب نہیں۔ 12 ایک مجلس میں کسی کو کئی مرتبہ چھینک آئی تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ 13 بڑھیا کی چھینک کا جواب مرد زور سے دے اور جوان عورت کا جواب دل میں دے، البتہ اتنی آواز ضروری ہے کہ جواب دینے والا خود سن لے۔ 14 چھینکنے والا دیوار کے پیچھے ہو جب بھی جواب دے، خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب نہ دے۔ 16 کسی اسلامی بھائی موجود ہو تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ 19 کافر کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے کہا جائے۔ 20 کافر کی چھینک کا جواب واجب نہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں چھینک کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔